2.25 की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. عمران خان کی امریکی کانگریس خاتون میکسن مور واٹرز کے ساتھ زوم میٹنگ کے ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے۔ زوم میٹنگ نے تمام راز فاش کر دیے۔ عمران خان مبینہ آڈیو میں امریکی کانگریس وومن سے زوم میٹنگ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ عمران خان نے تمہید میں امریکی خاتون کو بتایا کہ 99% پاکستان عمران خان کا خواہاں ہے اور وہ مقبول ترین سیاسی رہنما ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جس میں مجھے ٹانگ میں 3 گولیاں لگیں۔ اس وقت ملک انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہم اس وقت تاریخ کی مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ عمران خان نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا ذمہ حسب عادت آرمی اور دیگر اداروں پر تھوپتے ہوئے کہا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیاں یہاں بہت طاقتور ہیں۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کی ذمہ داری سابقہ آرمی چیف پر عائد کر دی اور امریکی خاتون کے سامنے اپنے دور کی معاشی کارکردگی کو بہترین قرار دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ میرے حق میں آواز اٹھائیں۔ زوم میٹنگ کے آخر میں عمران خان اور ان کے ساتھی خوش نظر آئے۔ قومی احتساب بیورو نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اسکینڈل میں بے گناہ قرار دے دیا۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے ٹھیکے میں بدعنوانی کے کوئی ثبوت نہیں ملے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا، نہ شہباز شریف نے کوئی فوائد حاصل کیے۔ نیب کے مطابق آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں شہباز شریف کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ اس معاملے میں شہباز شریف کے خلاف بدنیتی کا کوئی پہلو بھی ثابت نہیں ہوتا۔ نیب کا کہنا ہے کہ بغیر کسی شکوک و شبہات کے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سرکاری خزانے کو نقصان نہیں ہوا۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کامران کیانی نے بھی سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی فواد حسن فواد نے ٹھیکہ دلوانے کے لیے کوئی رشوت لی۔ نیب کے مطابق شہباز شریف نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا معاملہ قانون کے مطابق اینٹی کرپشن کو بھجوایا تھا۔ نیب نے سفارش کی ہے کہ احتساب عدالت قانون کے مطابق شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کر دے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک اور 3 جوان شہید ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کے علاقے زرخون میں دہشت گردوں کے ایک گروپ نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ ISPR نے بتایا کہ یہ پوسٹ حال ہی میں علاقے میں کوئلے کی کانوں کو نشانہ بنا کر بھتہ خوری کی کوششوں کو روکنے میں مدد کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پوسٹ پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا، جس کے دوران ایک دہشت گرد مارا گیا، تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے حملے کے بعد قریبی پہاڑوں میں ممکنہ طور پر فرار ہونے والے دہشت گردوں کے ٹھکانے کی نشاندہی کر کے آپریشن شروع بھی کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے میئر کراچی کے انتخاب میں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ترجمان PTI کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میئر کراچی کے انتخاب میں جماعت اسلامی کے امیدوار کو سپورٹ کرے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی میئر کراچی کے انتخابی عمل میں
پری پول ریگنگ کر رہی ہے۔ منتخب بلدیاتی نمائندگان کو سندھ پولیس کے ذریعے اغوا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق پیپلز پارٹی 4 بار بلدیاتی انتخاب سے پیچھے بھاگی اب عجلت میں میئر کا انتخاب کرانا چاہتی ہے۔ بلدیاتی نمائندگان کی حلف برداری سے پہلے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اس معاملے پر عدالت سے بھی رجوع کر چکی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ میئر کا انتخاب شفاف طریقہ کار سے ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور MQM نہیں چاہتی کہ عوامی مینڈیٹ قبول کیا جائے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی قیادت نے میئر کراچی کے عہدے کے لیے مرتضی وہاب کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ خیال رہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں کل 246 میں سے 240 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے 98، جماعت اسلامی نے 87 اور تحریک انصاف نے 43 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ نون لیگ نے 7، JUI نے 3، تحریک لبیک اور آزاد امیدوار نے 1 سیٹ جیتی ہے۔ اس کے علاوہ 6 یونین کمیٹیز کی نشستوں پر نتائج کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔